ہم نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر بات کی ہے، میرٹ کے اوپر کام کیا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر جماعت میں اس طرح کے سیاسی پالیسی پائے جاتے ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف باتیں کرتے ہیں۔ رانا شہریار کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، ان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے اشارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جلسہ سج جاتا ہے۔ سارا کچھ ایک قسم کا ان کی من مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور باقی قسم کی وہاں پر جو الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے یا الیکشن لڑنے کا جو طریقہ کار اس الیکشن کا، وہ زیادہ ڈسکس پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اور آج تک ان کا جو سوشل میڈیا، میں اس کی ذاتی طور پر تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے، ان کے سیاسی پالیسی ہمیں جتنا مرضی برا کہتے رہیں، ہمیں اس چیزوں سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں ہر پارٹی نے گالیاں دی، ہر پارٹی نے برا بھلا کہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرٹ پر کام کرنا اور میرٹ پر خود چل کر پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کر جو ہے ساری کی ساری انفارمیشن لینا، سرویز کرنا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سے بات کروں گا پی پی 116 کے حوالے سے کہ وہاں پر اس وقت تک کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ہم وہاں پر مختلف سرویز کر چکے ہیں اور گراؤنڈ میں یہ جتنا حلقہ ہے اس کے بہت سارے حصے کا ذاتی طور پر خود بھی وزٹ کر چکا ہوں، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر بات کی ہے، میرٹ کے اوپر کام کیا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 4-5 دن قبل جب میں نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہمیں بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر جماعت میں اس طرح کے سیاسی پالیسی پائے جاتے ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے میرٹ پر بات کرنا اور میرٹ پر چیزوں کو ڈسکس کرنا۔ جب میں نے کہا تھا یہ پی پی 116 کا الیکشن شروع ہوا کہ اس الیکشن میں یہ جو پی پی 116 کا ہے، یہاں پر جو ہے اگر ملک اصغر علی کیسر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یونینیمس ایک کینڈیڈیٹ بن جائے تو وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے یا الیکشن کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ تو آپ سب نے دیکھا کہ وہ ملک اصغر علی کیسر اس وقت آلموسٹ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں کہ ان کا ڈیفرنس ہے، وہ اس وقت کمپین جو ہے، اب الٹیمیٹلی ہم نے کیونکہ کمپین میں نمبر 1 رینکنگ دی رانا شہریار کو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رانا شہریار کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، ان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے اشارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جلسہ سج جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا ہے تو وہ سارا کچھ ایک قسم کا ان کی من مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور باقی جب تک یاد رکھیے گا رانا شہریار کی کمپین کو یا ان کی ایک قسم کی وہاں پر جو الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے یا الیکشن لڑنے کا جو طریقہ کار اس الیکشن کا، وہ زیادہ ڈسکس پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا پہ آپ جتنی زیادہ اپیرنس دیں گے، اپنے آپ کو جتنا زیادہ دکھائیں گے، ہمارے سب سے بڑا پرابلم اور خاص طور پہ نون لیگ میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ ان چیزوں کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ اسی چیز کو جج کر لیں کہ رانا شہریار نے جب اپنی کمپین لانچ کی، انہوں نے ایک سوشل میڈیا سیل ایک انتہائی، میں کہتا ہوں کہ بڑے مینیجیبل طریقے سے اس کو رن کیا ہے، اور آج تک ان کا جو سوشل میڈیا، میں اس کی ذاتی طور پر تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے، ان کے سیاسی پالیسی ہمیں جتنا مرضی برا کہتے رہیں، ہمیں اس چیزوں سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں ہر پارٹی نے گالیاں دی، ہر پارٹی نے برا بھلا کہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرٹ پر کام کرنا اور میرٹ پر خود چل کر پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کر جو ہے ساری کی ساری انفارمیشن لینا، سرویز کرنا۔ تو بہرحال میں نے یہ جو سروے کیا پی پی 116 کا، یہ میں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق ایم پی اے جو نااہل ہوئے ملک اسماعیل سیلا، ان کی ذاتی یونین کونسل کے پاس میں یہ پبلک سروے تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے جو ٹیمیں سروے کر رہی ہوتی ہیں، جو ہماری انفارمیشنز لے رہی ہوتی ہیں کہ مختلف وارڈز، مختلف یونین کونسل میں کیا پوزیشن ہے، وہ اس سے الگ ہے، لیکن یہ پبلک سروے تھا۔ اس سروے میں آپ یقین مانیں کہ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر بھی ہمیں ملا، اس نے کہا کہ ہمارا بائیکاٹ ہے، ہم نہیں ووٹ دیں گے، لیکن اس پوری کی پوری یونین کونسل میں جو ذاتی طور پر ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کے نام ہونی چاہیے تھی، حیران کن طور پر وہاں پر بھی تقریباً کوئی 70 سے 80% لوگ ایسے تھے، بلکہ 80%، جنہوں نے رانا احمد شہریار کو اس الیکشن میں فیورٹ قرار دیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے، عوام کے میں نے عوام سے پوچھا، عوام نے اس کا جواب دیا، وہ براہ راست آپ بلکہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ دیکھ بھی لیں گے۔ لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ وہاں پر جو مقابلے میں جو ڈسکشن میں جو شخص آ رہا ہے وہ ملک اصغر علی کیسر ہی ہے، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ
देखिए उनकी जो कैंपेन, इसी वजह से उन्होंने अपना जो एक किस्म का मोमेंटम है इतना हाई अप रखा है कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक या वोटर जो है वो अगर मलक असगर अली कैसर की तरफ टिल्ट होता है या इवन देन किसी और कैंडिडेट की तरफ, तो उनको जो है किस्म का डैमेज ना हो और वो चीज़ें अपनी पहले से रिकवर कर सके। ये एक अच्छे सियासतदान की निशानी होती है। मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि राना अहमद शहरयार एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने देखी, क्योंकि ये तो एक अल्टीमेट बात है कि वसाइल जो हैं वो उसकी जब आप फरावानी करेंगे, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाएंगे, लोगों को अच्छा नज़र आएगा। आप देखिए उनके छोटे छोटे जलसे भी बड़े बड़े जलसे बन रहे हैं, उनकी जो रैलीज हैं वो भी देखिए वो एक अच्छी आपको नज़र आ रही हैं। वहाँ पर जो एक किस्म का जलसे का एक व्यू होता है, उन्होंने उसको एक किस्म का नेशनल लेवल का, जैसे हम जनरल इलेक्शन की कैंपेन्स की बात करते हैं, बड़े जलसों के बड़े लीडर्स की आमद पर इस तरह होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उनके, जारी बात है कि मैं वसाइल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जारी बात हुक्म करते हैं कि भाई ये हो जा तो वो हो जाता है, ये आ जा वो आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने उनको, उनकी ऊपर ब्लेसिंग है, तो ये चीज़ें जो है उन्होंने एक अच्छे तरीके से एमिकेबली इनको डील किया और अपनी कैंपेन को इंतहाई आला तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो इस वक्त तक जाहिर बात है वो इस वक्त फेवरेट भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर वोटर जो है जो नून लीग से नाराज है, वो अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से हल्का सा भी उन्हें इशारा हुआ तो ये जो अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको जो है वो एक किस्म का ज़रूर इसके ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई वो डेंजर जोन में ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे सर्वे, हाँ हम अपनी फाइनल रिपोर्ट वहाँ पर आपके ये जितना भी हमारे ये 5 हल्के हैं इसके ऊपर जो हमने काम किया है, ये हम इलेक्शन से एक दिन कबल आपके सामने वो तमाम सर्विस रिपोर्ट्स रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन बंदा जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला फर्दर हमारे, क्योंकि बाकी एक आध हल्का हमारा रहता है, उसको हम कंक्लूड करके तो तमाम हल्कों की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन सरे 10 PP 116 जो है वो वाज़े तौर पर जो इस वक्त तक का सिनेरियो वो राना अहमद शहरयार के हक में है। अब उनके बंदे फिर हमें गालियां दे या बुरा भला के, हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने मेरिट पे काम करना है और चीज़ों को उसी तरह बयान करना है जिस तरह बयान करना चाहिए। हम वो लोग नहीं है जो माइक लेके पीछे पीछे घूमेंगे और कहेंगे जनाब ये हमें भाई किसी का टाइम नहीं चाहिए, हमें अवाम का टाइम चाहिए, हम अवाम से पूछते हैं और इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम अवामी रह रखा है और हम अपनी चीज़ों को इसीलिए बबांगे दहल बयान करते हैं क्योंकि अवाम जो कहती है हम वो दिखाते हैं। तो बाकी ये जो PP 116 है इस वक्त तक राना अहमद शहरयार के नाम है। अब 23 नवंबर को वो अपनी इसी एक किस्म की स्ट्रेटजी को बरकरार रखते हैं, इसी टेम्पो के साथ, इसी मोमेंटम के साथ चलते हैं, तो जीत लाजमी तौर पर उनका मुकद्दर होगी।